گڈ ایوننگ. آپ سب کو آج کی بائبل اسٹڈی میں فارملی خوش آمدید. میری بہنیں، میرے بھائی اور بچے جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں ان کو اسپیشلی خوش آمدید. سلسلہ شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ ان دنوں ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں. 2 بائبل اسٹڈیز ہو چکی ہیں اور آج تیسری بائبل اسٹڈی ہے. تعارف میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ خط جس نے بھی لکھا 2-3 نام سامنے آتے ہیں. برنباس کا نام آتا ہے اور اپلوس کا نام آتا ہے، پولوس کا نام آتا ہے. جس نے بھی لکھا عبرانیوں کو لکھا، یہودیوں کو لکھا. وہ یہودی جو مسیح میں آ چکے تھے لیکن اب چونکہ آزمائے جا رہے تھے تو اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب میں واپس جانا چاہ رہے ہیں، یہودیت کی طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں اتنی کلیئر ڈیمارکیشن نہیں تھی یہودیوں اور مسیحیوں کے بیچ میں، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ مسیحیت جو ہے یہ یہودیت میں سے نکلی ہے، انہی کا ایک فرقہ ہے. لیکن جب لائن ڈرا ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا اب ادھر رہیں یا ادھر چلے جائیں. تو ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے یہ خط لکھا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ وہ اپنے ایمان میں قائم رہیں. اور جو بھی اس خط کا مصنف ہے بڑا سسٹمیٹکلی وہ یہودیت کے تمام ایلیمنٹس کو لے کر مسیح کے ساتھ کمپیئر کرتا اور ان کو بتاتا ہے کہ مسیح کس طرح ہر چیز سے یہودیت کے ساتھ جو بھی کچھ ریلیٹڈ ہے ان سے مسیح افضل ہے، مسیح بڑا ہے. اس لیے اس کو چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں، اس کو ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حوصلہ دے رہا ہے وہ ان کو. پہلی بائبل اسٹڈی میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پرانے عہد کے نبیوں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح پرانے عہد کے نبیوں سے افضل ہیں. اور ایک بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ نبی تو کچھ وقت کے لیے آئے اور پھر چلے گئے، حصہ بحصہ طرح بطرح جو کلام خدا نے دیا وہ پہنچا کر جاتے رہے. لیکن بیٹا خداوند یسوع مسیح ازل میں موجود تھا، اس کے وسیلے سے سب چیزیں خلق ہوئیں اور ابد میں بھی ہوگا وہ سب چیزوں کا وارث بن کر. تو وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، اور ازلی اور ابدی صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے. اس لیے مسیح جو ہے وہ نبیوں سے، کسی بھی انسان سے اور خاص کر نبیوں سے وہ بڑا ہے. یہودی ایک اور چیز کو بڑی حرمت دیتے تھے، بڑی عزت دیتے تھے، اور وہ فرشتے تھے. تو پچھلی بائبل اسٹڈی میں ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے عبرانیوں کے خط کا مصنف بتاتا ہے کہ یسوع مسیح فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور وہ کہتا ہے اس نے ان سے افضل مقام پایا. وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وہ نیچے آ گیا فرشتوں سے. اور وہ کیوں نیچے آ گیا؟ تاکہ میری اور آپ کی نجات کا سبب بن سکے. وہ انسان بن گیا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. وہ واپس اپنے جلال میں داخل ہو گیا اور اب پھر فرشتے اس کے تابع. آج وہ جو یہودیت کی سب سے محترم شخصیت ہے، جو بڑا نام ہے موسیٰ، وہ موسیٰ کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کو. متی رسول اپنے انجیلی بیان میں یسوع مسیح کو موسیٰ ثانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، دا سیکنڈ موزس. اور وہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ جو یہودیوں کے نزدیک موسیٰ کی بہت بڑی اہمیت تھی. اور موسیٰ اگر ہم دیکھیں، ہی از اے ویری ٹاورنگ پرسنالٹی ان دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور نئے عہد نامہ کے رائٹرز بھی 80 دفعہ موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں. پورے نئے عہد نامہ میں 80 دفعہ موسیٰ کا ذکر آیا، جو کسی بھی نبی سے زیادہ. اتنی دفعہ ابراہم کا ذکر نہیں آیا جتنی دفعہ موسیٰ کا ذکر آیا نئے عہد نامہ میں. اور موسیٰ کی کہانی ہمیں معلوم ہے. اچھا، پھر آج کے حوالے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ نہ صرف
موسیٰ کو یسوع مسیح کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے، موازنہ کر رہا ہے موسیٰ کا اور یسوع مسیح کا، بلکہ وہ موسیٰ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا ہم سے موازنہ کر رہا ہے، یا وہ یہودی جو اس وقت مسیح ہو چکے تھے، جو واپس جانے کا سوچ رہے تھے، وہ موسیٰ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا اور ان کا بھی موازنہ کرتا۔ موسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، غلامی میں پیدا ہوا، مار ڈالا جاتا، لیکن ایک ٹوکری میں بہا دیا گیا، ایک شہزادی نے اس کو پالا، 40 سال تک وہ بادشاہ کے محل میں رہا، لیکن جب اس کو اپنی اصلی شناخت کا پتہ چلا تو اس نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے مصریوں کے خلاف بغاوت کرے۔ اس نے ابھارا عبرانیوں کو کہ وہ مصر کے خلاف بغاوت کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایک عبرانی اس کے ہاتھ سے، مصری اس کے ہاتھ سے مر گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ 40 سال تک محل میں رہنے کے بعد وہ بھاگا، 40 سال تک وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ 80 سال کی عمر میں خدا نے پھر اس کو چنا کہ وہ آئے اور انہی لوگوں کو مصر میں سے نکال کر لائے۔ ہی واز اے گریٹ لیڈر، لیڈرشپ کوالٹیز اس میں بہت تھیں۔ وہ فائٹر ہے، وہ لڑنے مر جانے والی شخصیت ہے، بہادر ہے۔ اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے کلام کی، اس کے بارے میں لکھا ہے، پوری دنیا میں میرے بندہ موسیٰ جیسا حلیم شخص اور کوئی نہیں، ہے نا۔ تو جانتے ہیں ہم موسیٰ کی کہانی کو، موسیٰ کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہم موسیٰ کو یسوع کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں نا۔ بچپن موسیٰ کا بھی بڑا خطرناک گزرا، مار ڈالا جاتا، یسوع بھی بچپن میں مار ڈالا جاتا۔ یسوع تو خیر جوانی میں نہیں، بچپن میں بھاگے، یعنی ان کے ماں باپ ان کو لے کر بھاگ گئے، یہ جوانی میں بھاگا، ٹھیک ہے۔ نبی ہے، کاہن کا بھائی ہے، ہارون کا بھائی ہے۔ تو یسوع بھی اپنی ذات میں نبی بھی ہے، وہ سردار کاہن بھی ہے۔ پھر جب سانپ آ گئے تھے بیابان میں تو موسیٰ نے ایک پیتل کا سانپ اونچے پر چڑھایا تھا، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں کہا تھا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ پھر موسیٰ نے من دیا تو خدا نے، لیکن موسیٰ کے وسیلے سے دیا، اور خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو زندگی کی روٹی کہتے ہیں۔ وہ من جو آسمان سے اترا وہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کافی ساری ریلیشن شپس ہیں موسیٰ کے اور یسوع کے بیچ میں، اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو متی رسول کا انجیلی بیان پڑھیں، اس میں آپ کو کافی جگہوں پر نظر آئے گا کہ 40 دن وہ خدا کی حضوری میں رہا، 40 دن یسوع بیابان میں رہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسی ہیں۔ بہرحال اب کمپیریزن ہے، بہت بڑا لمبا چوڑا کمپیریزن نہیں کر رہا عبرانیوں کے خط کا مصنف۔ موسیٰ کا اور یسوع کا چند آیات ہیں، ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی 6 آیات 3 باب کی۔ بس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے۔
کن سے مخاطب ہے؟ اب سارا وہ اینجلز کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے بس دیر فور نا، ہے نا، کیا کرنا ہے اب ہمیں؟ اے پاک بھائیوں، ہے نا، پاک کیوں ہیں جن کو خط لکھا گیا ہے، یا ہم پاک کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خداوند کے لیے علیحدہ کر دیے گئے ہیں، ہم علیحدہ کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہم پاک ہیں۔ بھائی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے انسانی صورت اختیار کر لی، وہ اس دنیا میں آ گیا، وہ ہمارا بھائی بن گیا، اور جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا تھا وہ، ہے نا؟ تو پاک ہم اس لیے ہیں کہ ہم علیحدہ کیے گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کی خاطر اور اس کے وسیلے سے، اور بھائی ہم اس لیے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، ٹھیک ہے۔ اب کمپیریزن کس سے ہو رہا ہے؟ موسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، موسیٰ نے بلایا تھا بنی اسرائیل کو، خدا کی قوم کو مصر سے، ہے نا، وہ ایک جسمانی، ایک طبعی بلاوا، لیکن ہم بلائے جا رہے ہیں ایک آسمانی بلاوے سے۔ موسیٰ لے کر گیا تھا موعودہ ملک میں، لے کر جانا تھا، پہنچایا تو نہیں، خیر اس نے ان کو لے کر جانا تھا ایک وعدہ کی سرزمین پر۔ ہمارے وعدہ کی سرزمین کہاں ہے؟ ہمارا وطن آسمان پر ہے، اس لیے ہم ایک آسمانی، تو وہ کمپیریزن اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو پرانے عہد کی کلیسیا تھی، بنی اسرائیل تھے، وہ ایک جسمانی بلاوے سے بلائے گئے تھے، ایک جسمانی میراث حاصل کرنے کے لیے بلائے گئے تھے۔ ہم پاک ہیں، علیحدہ کر دیے گئے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم آسمانی بلاوے سے بلائے گئے ہیں، کیونکہ ہماری میراث کہیں اور ہے، یہاں کی نہیں ہے۔ اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو وہ یسوع کو دو ٹائٹلز یہاں پر دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو۔ تو یسوع ہمارے، اس کا غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یسوع ہمارے اقرار کا رسول ہے۔ اقرار کا رسول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بچائے کس کے نام سے جاتے ہیں؟ ہم یسوع کے نام سے بچائے جاتے ہیں۔ جب بپتسمہ ہوتا ہے، ایڈلٹ بیپٹزم کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ کیا تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا یا رکھتی ہے؟ وہ ہم اسی کے نام کا اقرار کرتے ہیں، اور وہی اقرار اس کے نام کا ہمیں بچاتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موسیٰ کے نام کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ایون بنی اسرائیل یہ نہیں کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمارے اقرار کا، جس کے نام کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جس کے نام کا اقرار کرنے کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں، اس پاک بلاوے میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ موسیٰ ایٹ ہز بیسٹ واز دا بردر آف دا چیف پریسٹ۔ وہ سردار کاہن نہیں تھا، ہے نا، ہارون تھا۔ ہارون کو کہانت ملی، موسیٰ کو نہیں ملی۔ موسیٰ نبی تھا، لیڈر تھا، رسول تھا، ہے نا۔ رسول کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا ہوا۔ خدا نے اس کو بھیجا تھا اپنے لوگوں کو مصر سے چھڑانے کے لیے۔ اور یسوع کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی رسول ہے، وہ بھی بھیجا گیا ہے۔ لیکن دونوں کی پرسنالٹیز میں بہت فرق ہے۔ ایک کے نام کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اس نام کے اقرار کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ اور سردار کاہن، ابھی تو خط کا مصنف جو ہے نا بس تھوڑا سا ذکر کر رہا ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے،
اگلی بائبل سٹڈی میں ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ کیسا سردار کائن ہے، کیونکہ اگلی بائبل سٹڈی میں مصنف اس کو ہارون سے کمپیئر کرے، کہانت سے، دونوں کہانتوں سے، ہارون کی کہانت سے بھی اور ملک صدق کی کہانت سے بھی کمپیئر کیا جائے گا۔ تو موسیٰ اقرار کا رسول نہیں ہو سکتا، وہ رسول ضرور ہے، بھیجا ہوا ضرور ہے خدا کا، لیکن اس کے نام کا اقرار کر کے ہم بچ نہیں سکتے۔ یسوع ہمارے اقرار کا رسول ہے جی، اپوسل آف آر کنفیشن اینڈ ہی از آلسو دا ہائی پریسٹ آف آر کنفیشن۔ موزیس واز ناٹ اے ہائی پریسٹ، ہے نا، یسوع سردار کائن ہے۔ اس آئیڈیا کو اگلی بائبل سٹڈی تک ہم پاک کر دیتے ہیں، اگلی بائبل سٹڈی میں پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ اچھا جی، تیسری خاصیت دیکھیں، رسول تو وہ ہے، موسیٰ بھی تھا، یسوع بھی ہے، ہائی پریسٹ نہیں تھا، سردار کائن نہیں تھا، سردار کائن کا بھائی ضرور تھا۔ ایک اور جو قدر مشترک ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، حلیمی ہے نا، وہ حلیم تھا۔ یسوع بھی اپنے بارے میں کہتا ہے میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری خاصیت بتائی جا رہی ہے جو دونوں میں ہے، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا۔ یہاں پر تو یسوع کی بات ہو رہی ہے، جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، دونوں دیانتدار تھے، دونوں دیانتدار ہیں اپنی اپنی جگہ پر، ان دیئر اون کیپیسٹیز دے آر بوتھ فیتھفل۔ ٹھیک ہے، موسیٰ کسی اور طرح سے دیانتدار ہے اور یسوع کسی اور طرح سے دیانتدار ہے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے میں اور یسوع میں۔ لوگ آئے، پوچھا یوحنا سے کیا تو مسیح ہے؟ بھیڑ لگی ہوئی ہے پیچھے اس کے بپتسمہ لینے والوں کی، ہے نا۔ ایسے بندے کو تو دماغ ویسے ہی ساتویں آسمان پہ جو کہہ سکتا تھا ہاں میں مسیح نہیں، میں مسیح نہیں ہوں، بلکہ میرے بعد جو آتا ہے میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کا تک کا لائق نہیں۔ اور اس کے بارے میں یسوع نے کیا کہا؟ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیانتدار ہے، لیکن اپنی خدمت میں رہ کے دیانتداری کر۔ اس کو کیا کام دیا گیا تھا؟ راہ سیدھی کرنے کا، وہ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے۔ موسیٰ کو کیا کام دیا گیا تھا؟ لوگوں کو مصر میں سے نکال کے لانے کا، اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ کام سر انجام دے۔ دے آر بوتھ فیتھفل بٹ ان دیئر اون کیپیسٹیز۔ اب کیپیسٹیز ان کی کیا ہیں؟ کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والوں باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے۔ ایک مالک ہے، ایک خادم ہے۔ مالک اپنی حیثیت میں، مختار ہونے کی حیثیت میں دیانتدار ہے، خادم اپنی حیثیت میں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ موسیٰ کیا کر رہا تھا 5ویں آیت میں؟ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ خدا تمہارے ہی بھائیوں میں سے میری طرح، ہے نا، ایک نبی برپا کرے گا، اور جب وہ آ جائے تم اس کی سننا، ہے نا۔ یوحنا نے بھی کہا وہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کے پیچھے جاؤ، میرے پیچھے نہیں آؤ۔ نہیں؟
تو وہ اس نے جو کام جو خدمت اس کو دی گئی اس نے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کی. He humbled himself. کتنی لان تان ہوئی موسیٰ پر. بھاگا یعنی محل کی ساری سہولت چھوڑ کے بھاگا بیچارہ. عبرانیوں نے اس کو ٹھکرا دیا. اسی لیے جب خدا بھیجنا چاہے وہ کہتا مجھے بتا تو صحیح میں کیا کہوں گا مجھے کس نے بھیجا. وہ تو انہوں نے تو پہلے میری نہیں سنی. کوئی تعارف تو کرا دے, کوئی مجھے کوئی کریڈینشلز تو دے دے کہ میں ان کو جا کر کہوں کہ مجھے فلاں نے بھیجا. تو وہ لیکن دیانتدار رہا ٹل دی اینڈ. کیا ہوا؟ لوگوں نے گناہ کیا, خدا نے کہا تم یہ پوری نسل ہے نا, یہ پوری نسل نہیں داخل ہوگی موعودہ ملک میں. موسیٰ تو بھی نہیں ہے نا, لیٹ نہیں گیا زمین پہ, نہیں میں تو جانا جی. کوئی ٹینٹرم نہیں اس نے دکھایا, کچھ نہیں کیا, کہا یس ریڈی. دیانتدار ہے. لیکن یسوع کیسے دیانتدار ہے؟ وہ مختار کی ہے, مالک ہے وہ. اور وہ کہتا ہے گھر کی تعریف نہیں ہوتی. آج ہی میں ایک آفس میں گیا, ایک کمپنی میں گیا, تو وہ نئے آفس میں شفٹ ہوئے. میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا تو میں نے پوچھا, میں نے یہ کس نے ڈیزائن کیا, آرکیٹیکٹ کون ہے اس کا؟ تو جگہ کو دیکھ کر, اس خوبصورتی کو دیکھ کر جسے وہ عمارت بنی ہوئی تھی, کس کی تعریف ہوئی؟ بنانے والے کی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ گھر تو ہم ہیں, خدا کی کلیسیا اس کا گھر ہے, اور سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں. اسی کلیسیا میں موسیٰ نے خادم کی حیثیت سے خدمت کی, لیکن یسوع اس کا سر ہے. یسوع مختار ہے, مالک ہے نا, وہ شوہر ہے, کلیسیا کا شوہر ہے, مالک ہے. شوہر کا مطلب, خامند کا مطلب مالک ہونا. تو وہ مختار کی حیثیت سے ہے, ٹھیک ہے, وہ بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار. تو جو ڈفرنس ایک مالک میں اور ایک خادم میں ہوتا ہے, وہی فرق یسوع میں اور موسیٰ. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ موسیٰ بہت بڑی شخصیت, پرانے عہد کی بہت بڑی شخصیت ہے, سب سے عظیم شخصیت ہے, لیکن وہ خادم تھا اس گھر کا, وہ مالک نہیں تھا. مالک کون ہے؟ مالک خداوند یسوع مسیح ہے, کلیسیا اس کی ہے. اب وہ تھوڑی سی, میں نے کہا تھا کہ وہ صرف موسیٰ کو اور یسوع کو ہی کمپیئر نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیٰ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو اور یسوع کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بھی اب کمپیئر کر رہا ہے. اور پہلے وہ وارننگ دیتا ہے, ایک چھوٹی سی وارننگ ہے, دیکھیں چھٹی آیت کا دوسرا حصہ. پہلے حصے میں لکھا تھا, لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں, بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے. چھوڑ کے اگر چلے گئے تو پھر وہ مختار بھی ہے نا, پھر آپ کے لیے وہ کچھ نہیں رہے گا. تو وہ وارن کیا کر رہا ہے؟ اگر چھوڑ کے چلے گئے پھر ان ساری چیزوں کا کوئی مطلب نہیں. آپ مالک کو چھوڑ کر واپس خادم کی طرف جانا چاہتے, تو کیا ہے جو فیصلہ کر لیا ہے اب آخر تک اس پر قائم رہو. کتنی خوبصورت بات کی پولس رسول نے دوسرا تیموتھیوس میں نے دوڑ کو ختم کر لیا,
میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو قائم رکھا، محفوظ رکھا، آخر تک جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ سو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یو ہیو ٹو پرسیویئر، آپ نے قائم رہنا ہے، اور کب تک قائم رہنا ہے؟ آپ نے آخر تک قائم رہنا ہے، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے۔ یسوع ہماری امید، وہ مختار ہے، وہ مالک ہے، وہ بچانے والا ہے، وہ ہمارے اقرار کا رسول ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے، وہ خدا کے گھر میں دیانتدار مختار کی طرح کام کرتا ہے، بیٹے کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم نے اس میں قائم رہنا، ادروائز دیز تھنگز وڈ مین نتھنگ ٹو اس۔ وی ہیو ٹو پرسیویئر، اور یہ بڑا آسان ہوتا، کوئی کام کو شروع کر دینا آسان ہوتا ہے، اس کو توڑ پہنچانا، اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا۔ تو ایمان میں جب تک ہم آخری وقت تک قائم نہیں رہیں گے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو وہ اب تنبیہ کر رہا ہے، تھوڑی سی وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھ لو، اچھے کے پاس آ گئے ہو، اب واپس جاؤ گے تو پھر نقصان ہی ہوگا۔ اور پھر 7ویں آیت میں وہ کوٹ کرتا ہے زبور 90 کو، بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائے۔ Now he is comparing the followers of Moses to the followers of Jesus. اس نے کہا کیا ہوا جن لوگوں کو موسیٰ نکال کے، تم اس کے پاس واپس جانا چاہتے ہو، جن کو وہ نکال کے لایا تھا انہوں نے کیا کر لیا؟ خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ اور ہمیں کہانی پتا ہے کس واقعے پہ ناراض ہوا تھا؟ جب 12 جاسوس بھیجے گئے تھے موعودہ ملک کے، اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، ریکی کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے کہ وہ ملک کیسا ہے۔ اور جب وہ واپس آئے تو 10 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف ہو گئے۔ کالب اور یشوع ایک طرف تھے اور باقی 10 ایک طرف تھے۔ وہ انہوں نے تو رونا پٹنا ڈال دیا، وہ جی ادھر تو وہ جوار ہیں، کہار ہیں، وہ تو وہ اونچے، ہم تو ان کے سامنے ٹڈیوں کی مانند ہیں، وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے، کھا جائیں گے، ختم کر دیں۔ اور لکھا ہے یشوع نے اور کالب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور انہوں نے گواہی دی کہ جو خدا ہمیں یہاں تک لے کر آیا وہ ہمیں وہاں تک بھی لے کر جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے کن کو فالو کیا؟ ان 10 کو، رونے پیٹنے بیٹھ گئے، مر جائیں گے، خدا ہمیں مارنے کے لیے مصر سے نکال کے لے کے آیا۔ خدا نے کہا 40 دن رہ کے آئے نا یہ موعودہ ملک میں، اب ہر دن کے بدلے میں 1 سال، ہر دن کے بدلے میں 1 سال تم اب یہیں رہو گے جب تک ایک پوری نسل مر نہ جائے۔ موسیٰ بھی لپیٹے میں آ گیا، اس کو بھی خدا نے کہا تو بھی نہیں جانے پائے گا۔ ہاں یہ 2 جوان جو ہیں یشوع اور کالب، اور آگے جو تمہاری اگلی نسل ہے، وہ ضرور میرے آرام میں
داخل ہوں گے. تو 11ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پرومس تو تھا، خدا نے ان کو اپنے آرام میں داخل کرنا تھا، اپنے سبت میں داخل کرنا تھا، لیکن پھر خدا نے ہی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سخت دل قوم ہے، یہ نافرمان ہے، یہ شکایتیں کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھ لیا تھا نا حال موسیٰ کے پیچھے آنے والوں کا، تو تم تو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہو، تمہارے لیے تو ابھی وہ آخری آرام رکھا ہے. آئے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر گئے تھے نا. کون بچائے گا ہمیں؟ مر جائیں گے. تو کہتے تم بھی پھرنا چاہ رہے ہو تم بھی زندہ خدا کے پاس آ کر، یسوع کے پاس آ کر اب پھرنا چاہ رہے ہو. بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے. ٹھیک ہے، ایک ہی آپ کو ملے گی، ایک ہی حوصلہ افزائی نظر آئی، انکریجمنٹ، قائم رہنا، آخر تک قائم رہنا. انہوں نے کہا آج کا دن ہے نا، کیونکہ زبور کس طرح یہ جو حوالہ تھا 7ویں آیت میں کدھر سے شروع، اگر آج تم میری آواز سنتے ہو نا، خدا نے کہا تھا ان سے. تو مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے وہ دن آج ہے کہ اگر آج خدا کی آواز سن رہے ہو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو. ہر ایمان لانے والے کے لیے وہی دن آج ہوتا ہے جس دن وہ خداوند کے پاس، وہ کہتا ہے آج ہے وہ دن. تم خداوند میں آ گئے ہو، اب پھرنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو انکریج کرنا، حوصلہ افزائی کرنی. کیوں جاتے ہیں ہم چرچ؟ ویسے تو جس کام کے لیے جاتے ہیں مجھے پتا ہے چرچ کے بعد جو باہر بیٹھ کے ہوتا کیوں ضرورت ہے ہمیں؟ کیوں صبح اتوار کی صبح اٹھنے کی ضرورت ہے؟ کیوں بائبل سٹڈی پہ آنے کی ضرورت ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حوصلے کا باعث بنے. مجھے ساجد نے آتے ہی کہا کہ جسٹن بھائی وہ بیمار رہے، بہت کمزور ہو گئے، چل پھر بھی. میرا دماغ ابھی تک ادھر لگا. تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے نا. ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ یار تو ابھی اپنے ایمان پہ قائم نہیں رہا، تو نے تو یہ کر دیا، تو نے تو وہ کر دیا، تو نے کہاں جانا ہے خدا کی بادشاہی میں. تو اس کے تیروں کو بجھانے کا کام کس کا ہے؟ کلیسیا کا ہے. ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کو ایمان میں آگے بڑھاوا دینا. وہ کہتا ہے کرو، انکریج کرو ایک دوسرے کو، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، ایک دوسرے کی ترقی کا، ایک دوسرے کی انکریجمنٹ کا باعث بنو. چنانچہ 15ویں آیت، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا. ٹھیک ہے نا، وہ مسا اور مریبا والا جو قصہ ہے. تو پھر وہ آپ پوچھ رہا ہے، ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے جن کو اس نے یہ خط لکھا، کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا، کنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر دیا؟ وہی نہیں تھے جو موسیٰ کے پیچھے چلتے تھے. موسیٰ کے پیچھے چلتے چلتے مصر سے نکل آئے تھے، ہے نا. آگ کا ستون آگے چل رہا ہے، بادل آگے چل رہا ہے، خدا نظر آ رہا. جب
فرعون کی فوجیں پیچھے آئیں تو لکھا ہے وہ جو بادل کا ستون تھا جو آگے چلا کرتا تھا وہ پیچھے چلا گیا اور بنی اسرائیل اور مصریوں کے بیچ میں آ گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں سب کچھ. اور ایک خبر ملی کہ جی وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں تو یہاں غش کھا گئے. تو وہ کہہ رہے کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے؟ تو تم بھی ان کی طرح ہو جانا چاہتے ہو. جب مسیح میں آ گئے ہو، مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہو، تم بھی ان کی طرح. اب انہوں نے کہا اس سے تو ہم مصر میں ہی اچھے تھے، ہے نا، ہانڈیوں پہ بیٹھ کے گوشت کھایا کرتے. یہ ہمیں کیا ادھر ملتا کیا؟ تو وہ کہہ رہا اس کو بھی پتا ہے کہ اصل ان کی وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اب واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو انکریج کر رہا ہے کہ نہیں. اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا، ہے نا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ گناہ کیا تھا ان کا؟ جی بڑبڑاہٹ تھی، لیکن اس بڑبڑاہٹ کے پیچھے کیا؟ جی بے ایمانی ہے، ایمان نہیں ہے. اگر میرا ایمان ہوگا میں کیوں بڑبڑاؤں گا؟ تو اصل جو ڈائگنوزز ہے وہ تو سمٹم ہے نا. اب آپ کو بخار ہوتا ہے، یہ درد ہوتا ہے کہیں، تو درد تو ایک سمٹم ہے نا. اندر کوئی اور کام چل رہا ہے نا جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. تو جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے درد نہیں جائے گا. ہاں شاید اوپر کوئی بام شام لگا لیں یا کوئی پین کلر کھا لیں چلا جائے، لیکن جب تک وہ وجہ نہیں جائے گی درد رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑبڑانا تو سمٹم تھا نا، اندر بیماری کچھ اور ہے. اور وہ بیماری کیا ہے کہ وہ ایمان ان کا متزلزل تھا. اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی. غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ. دا ڈیزیز از ناٹ بڑبڑا. ڈیزیز کیا ہے؟ بے ایمانی ہے، کمزور ایمان ہے، بے اعتقادی ہے. مجھے جو بائبل مقدس کی چند دعاؤں میں سے بہت اچھی ایک دعا لگتی ہے نا، وہ یہ کہ میں ایمان رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر. ایمان ہے لیکن بے اعتقادی بھی ہے. مجھے بہت خوبصورت یہ دعا لگتی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج نا. تو ہو جاتا ہے نا انسان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، حالات ایسے ہو جائیں تو پتہ نہیں کیا خواب دکھائے تھے ان کو موسیٰ نے، وہ جی وہاں تو دودھ اور شہد اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ادھر تو بیابان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت. ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا یہ روٹی، ہاں ایگزیکٹلی وہی. لیکن وہ سمٹم تھے نا سارے، وہ سمٹم تھے. پانی نہیں ملا پریشان ہو گئے. دوز ور آل سمٹمز. اندر ڈیزیز کیا ہے؟ بے ایمان، بے اعتقادی. بے ایمانی بھی نہیں کہہ، ہمارے ہاں بے ایمان ذرا تھوڑے سے دوسری کونوٹیشن میں استعمال ہوتا ہے. بے اعتقادی کا اصل پرابلم کیا ہے؟ بے اعتقادی کا. جن خدا اپنے زور بازو سے نکال کر لایا، دیکھ لیا کہ مصر کے سارے پہلوٹھے رات میں مر گئے، ان کے زیور اٹھا کر نکل آئے، خدا نے کلزم پار کرا دیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ادھر ہی بہتر ہے نا، ادھر تھے تو کہتے تھے جی ہمیں یہاں سے چھڑا، اب کہہ رہے نہیں ہمیں واپس لے کے جا. بے اعتقادی تھی. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے مصنف ان لوگوں کو؟ کیا تم بھی ہے نا انہی کی طرح بے اعتقاد ہونا چاہتے ہو؟
کیا تم بھی واپس جانا چاہتے ہو؟ خوش نہیں ہو یہاں؟ اور میں نے کہا تھا پرابلمس تھیں ان کو، جینوین پرابلمس تھی، بٹ کیا تھا؟ ان کو اس ایمان پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے خط بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھے باب میں چلتے ہیں. پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو. بائبل مقدس میں جب بھی آرام کا ذکر آتا ہے نا تو سبت ہے. خدا نے مکمل کر لیا تخلیق کے کائنات کا کام، تو لکھا ہے اس 7ویں دن اس نے آرام کیا. اور جب شریعت دی تو اس نے یاد دلایا کہ جس طرح خدا نے کیا تھا تم بھی 7ویں دن کو، سبت کو پاک ماننا، آرام کرنا ہے نا. یہ دن خداوند کے لیے مقدس ہو. تو خدا ان کو کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ کہ وہ آرام جو آدم اور حوا کو میسر تھا باغ عدن میں، جو چھن گیا گناہ کے آنے سے، خدا نے ٹریلر دے دیا کہ دیکھ لو میں یہ چاہتا ہوں تمہارے لیے. تو 6 دن کام کرو، 1 دن آرام کرو. تیار کرو اپنے آپ کو اس ابدی آرام کے لیے جس میں میں تمہیں داخل کروں گا. یہاں سے بھی مشقت اٹھا رہے ہیں نا، غلام ہیں مصر میں، جب نکالے گئے تو خدا کے آرام میں داخل ہوں گے نا، سبت ہوگا ان کا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس جب اس آرام میں داخل ہونے کا وعدہ ابھی باقی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں سبت سے متعلق، ایک چیز ہے آرام اور دوسرا خداوند کے لیے مقدس، خداوند کی حضوری. سبت کے جو معنی ہے کہ جسمانی مشقت سے آپ آرام کر رہے ہیں لیکن آپ خداوند کی حضوری میں وقت گزار رہے ہیں. تو ہمارا جو سبت کا تصور ہے وہ یہی ہے، ایک ابدی آرام ہے اور دوسرا خداوند کی حضوری جو کہ باغ عدن میں ان کو اویلیبل تھی. تو کیا کہا تھا خدا نے؟ مقدس مجمع ہوگا ہے نا، عبادت کرو گے، میرے پاس آؤ گے سبت. کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. آرام کا وعدہ وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی کیا گیا تھا ہے نا، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو قبول نہ کیا. اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے. ابھی دیکھیں ہم ایک سبت میں رہ رہے ہیں اور ایک سبت ہمارے لیے رکھا ہے. کیا کہا تھا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں؟ ابن آدم سبت کا مالک ہے. تو جہاں میں ہوں وہاں سبت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یسوع ہمارے درمیان رہتا ہے تو ہم سبت میں داخل ہو چکے ہیں. ہم وی آر کانسٹنٹلی ان اے سبت. اس لیے ہم سبت نہیں مناتے یہودیوں کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ یسوع کے وسیلے سے ہم سبت میں داخل ہو چکے ہیں. اور وہ اصل سبت کہاں ہوگا؟ جب ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو جائیں گے. ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا داخل ہوں گے. ایمان لانے سے ہم اس سبت میں داخل ہو گئے، ہم اس سبت کے مالک کے پاس آ گئے. کیا دعوت دی تھی یسوع نے متی 11 باب میں کھڑے ہو کے؟ میرے پاس آؤ. کون آئے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں سبت میں داخل کر دوں. سو وی لیو ان دا سبت. ہمارے لیے ایک دن سبت نہیں ہے، وہ ٹریلر تھا.
ہماری پوری زندگی سبت ہے اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں رہتے ہیں. اور پھر وہ اصل سبت تو تب ہوگا نا جب ہم اس کے جلالی بادشاہی میں جلالی بدنوں کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل جو بے ایمان ہے، بے اعتقاد ہے، جو منہ سے صرف میرا اقرار کرتا ہے لیکن اعتقاد نہیں رکھتا، وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائے گا. جو یسوع مسیح کے پاس نہیں آئے گا، سبت اس کے لیے نہیں ہے. کہا نا کون ہے مالک؟ میں ہوں. ابن آدم سبت کا مالک ہے. جو میرے پاس آ گیا آرام پا گیا. رائٹ. سو لیٹس سے کہ ہم اس سبت میں سے تو گزر رہے ہیں، لیکن کہاں رہ رہے ہیں؟ ابھی ہم اس گناہ آلودہ دنیا میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا حقیقی سبت تب ہوگا، آرام تب ہوگا. پھر کیا لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں؟ پھر نہ کوئی غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ آو نالا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. گلوری ہے نا، جلال صرف. گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. وی آل نو دیٹ. اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. ٹھیک ہے. خدا نے کیا کیا؟ 7ویں دن آرام کیا. شریعت دی تو 7ویں دن کو پاک ٹھہرایا آرام کرنا، لیکن وہ سبت نہیں ہے، وہ صرف ایک اس کی جھلک ہے، عکس ہے. اصل سبت کیا ہے؟ خدا کا آرام ہے نا. تو کیا کہا؟ وہ سبت تو مناتے تھے، سبت تو یہودی بڑے زور شور سے مناتے تھے نا، لیکن خداوند نے کیا کہا؟ ان کے دل سخت ہیں، یہ میرے ابدی آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسے پیشتر کہا گیا، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، خداوند کے آرام میں داخل ہو جاؤ، سبت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور اگر یشوا نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. سو اٹس اے کائنڈ آف اے پروگریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سبت وہ تھا جو خدا نے ٹھہرایا، دوسرا وہ سبت ہے وہ بھی خدا نے ٹھہرایا جو آخرت میں ہوگا، ہے نا. ان دا مین وائل بنی اسرائیل کو ٹریلر دکھا دیا گیا، یہ ہوتا ہے سبت. انہوں نے اسی کو اپنے لیے عذاب بنا لیا. ٹھیک ہے. پھر جب یسوع آیا اس نے کہا جو بھی ہے آ جاؤ، جو بھی تھکا ماندہ بوجھ سے دبا ہے میرے پاس آؤ، سبت میں داخل ہو جاؤ، آرام میں داخل. تو ہم آلریڈی سبت کا مزہ چکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم سبت اب نہیں مناتے، کیونکہ ہمارے لیے سبت صرف ایک دن نہیں ہے. ہم مسلسل آرام میں ہیں مسیح کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ابدی آرام ابھی باقی ہے. بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. Right? We are already in the Sabbath and yet we wait for another Sabbath. کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. تو وہ ان کو کس چیز سے ڈرا رہا ہے کہ جب تم آرام میں داخل ہو چکے ہو واپس کیوں جا رہے ہو؟ واپس کیوں جا رہے ہو؟ اب تو ابدی سبت کی طرف دیکھو، آگے دیکھو. ڈونٹ گو بیک.
بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اسٹرکچر کیا تھا. پہلے موسیٰ اور یسوع کو کمپیئر کر لیا. اس کے بعد اس نے وارننگ دے دی کہ موسیٰ کے پیچھے چلنے والوں جیسا کام نہیں کرنا کہ واپس جا رہے ہیں. وہ بھی واپس جانا چاہتے تھے مصر میں. اور اس نے کہا کیا اب آگے دیکھو تمہارے لیے کیا رکھا ہے. سبت ہے، آرام ہے جس میں وہ داخل کرے گا. کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا. انہوں نے کہا یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. ان سب باتوں کی گواہی تمہیں خدا کے کلام سے ہی مل جائے گی. اور خدا کا کلام کیسا ہے؟ زندہ ہے. اٹ ہیز لائف. اور جس چیز میں زندگی ہوتی ہے وہی دوسرے کو زندگی دے سکتا ہے نا. تو یہ کلام پھر جب زندگیوں میں عمل کرتا ہے، یہ پھر بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گھس جاتا ہے اندر. پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا. کتنی گواہیاں ہیں ہمارے پاس کہ لوگ صرف خدا کا کلام پڑھنے کے وسیلے سے خداوند کے پاس آ گئے. زندہ ہے نا، مؤثر ہے. کیوں دوسری قوم والوں کو منع کیا جاتا مت پڑھنا؟ مت پڑھنا، کیونکہ جب اس نے اپنا کام دکھا دیا تو پھر بچ نہیں سکو گے. ہر چیز کو دیکھیں نا، دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. گودا کہاں ہوتا ہے؟ ہڈیوں میں ہوتا ہے. تو یہ وہ گودے والی ہڈیاں جو اتنی سخت ہوتی ہیں ان کو بھی چیر کر نکل جاتا. اور انسان کے دلوں کے خیالوں کو اور ارادوں کو جانچتا ہے. اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ. تو جس طرح کا کلام ہے اسی طرح کا اس کلام کا دینے والا ہے. تو جب کلام کا دینے والا قادر مطلق ہے تو اس کا کلام بھی قادر قدرت والا ہے. پترس کھڑا ہو گیا پینتیکوست کے دن اور دے مار ایک حوالے کے بعد دوسرا پرانے عہد نامے سے دیتا چلا گیا. اور آخر میں کہتا ہے وہ جو قدرت والا نبی تھا اس کو تم نے مار ڈالا. تو وہ کلام نے زمین بنا دی تھی نا. جب چوٹ کی پترس نے تو لکھا 3000 لوگ اس دن ایمان لے آئے. یہ جو ہے نا، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے. چاہے اس کے بارے میں جو کوئی کچھ کہتا رہے، جب یہ اپنا کام کرنے پہ آ جاتا ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو اپنا آرگومنٹ ختم کیسے کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا. یہ ساری باتیں میں نے کہاں سے لی؟ خدا کے کلام اور تمہارے کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے میں نے تمہیں بتایا نا یہ سارا کچھ. تو یہ میرے دل کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں کلام کی باتیں ہیں. اور وہ کلام وہ ہے جو قادر، جو کہ تاثیر رکھتا ہے. خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. کسی بھی صورت میں آیا ہوا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کلام کے دینے والے کے سامنے بھی سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں.
کسی چیز کوئی چیز پردے میں نہیں ہے، اس کے سامنے سب چیزیں کھلی ہیں. ہی نوز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اور جن پر اس نے مہر کر دی ہے ان کو وہ بچا لیتا. تو ایک طرف اس نے بتایا کہ موسیٰ اور یسوع میں کیا ڈفرنس ہے. اس نے کہا وہ ہمارے اقرار کا رسول ہے، اس کے اقرار کے وسیلے سے ہم بچتے ہیں. وہ ہمارا سردار کاہن ہے. وہ موسیٰ کی طرح دیانتدار تھا، لیکن موسیٰ خادم کی طرح دیانتدار تھا، وہ گھر کے مختار کی طرح دیانتدار. اس نے کہا کہ پھر سوچ لو، ان جیسا کام کرنا ہے جو موسیٰ کے پیچھے نکل کر آئے تھے مصر سے، کہ وہ واپس جانا چاہتے تھے اپنے آرام کو چھوڑ کر. تو سوچ لو، اصل کے پاس آ چکے. اور پھر وہ کہتا ہے آگے بھی دیکھو، ہے نا، پیچھے نہیں دیکھو، آگے دیکھو، تمہارے لیے آرام کا وعدہ اب بھی موجود ہے. سو آج ہم نے دیکھا کہ اس نے جو سب سے بڑی شخصیت ہے پرانے عہد نامے کی، اس کے ساتھ مصنف یسوع مسیح کو کمپیریزن کرتا ہے اور یسوع مسیح کو افضل گردانتا ہے. نہ صرف یسوع مسیح کو، اس کے پیچھے چلنے والے بھی اس کے ساتھ افضل ہیں. اب اگلی دفعہ خداوند نے زندگی دی تو ہم دیکھیں گے کہ یسوع ہارون سے، کہانت سے کیسے کمپیئر کرتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.